اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری مت کرو۔ تو اللہ پاک یہاں پہ اپنا ذکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میں آیت الکرسی کثرت سے پڑھا کرتی تھی، تو مجھے کسی نے کہہ دیا کہ یہ مت پڑھا کرو، اس کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بہن سورہ بقرہ پڑھتی تھی تو اس کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ سورہ بقرہ نہ پڑھیں، اس کی تاثیر گرم ہے۔ تو میری بہنوں، ایسا کوئی قرآن پاک میں کوئی آیت ایسی نہیں ملتی، کوئی حدیث ایسی نظر سے نہیں گزری جس میں منع کیا گیا ہو کہ اللہ کا ذکر مت کیا کرو۔ کوئی بھی ذکر ہو، خواہ وہ قرآنی آیات ہوں یا اللہ کے نام ہوں یا پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا درود شریف، کہیں بھی منع نہیں کیا گیا اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اگر اس کی تاثیر گرم ہوتی، یہ کوئی نقصان دینے والا ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات کے بارے میں آگاہ کر گئے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس بارے میں بھی بتا کے جاتے کہ فلاں جو ذکر ہے وہ نہ کیا جائے، اس کی تاثیر گرم ہے۔ ایسا کہیں بھی نظر سے نہیں گزرا، اس لیے میرے جو بہن بھائی کسی نیکی پہ لگے ہوئے ہیں وہ اس نیکی کو کرتے رہیں، کیونکہ جو نیکی ہم ہمیشہ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے پسندیدہ ہوتی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو۔ مطلب اگر ہم روز ایک صفحہ قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور روٹین بنا لیتے ہیں اس کی، تو اللہ پاک اس نیکی کو بہت پسند کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دن ہی بیٹھیں اور کافی سارا پڑھیں۔ نیکی تو وہ بھی ہوگی، لیکن اللہ کے لیے پسندیدہ وہ نیکی ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اب یہ جو کھڑے بیٹھے کروٹوں پہ لیٹے ہوئے، اب کروٹ پہ لیٹے ہوئے وہ نماز تو پڑھ نہیں رہا، وہ فرض کریں بندہ سویا ہوا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے یا سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ وہ کھڑے بیٹھے ہر حال میں میرا ذکر کرتے ہیں، اور وہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی کوشش کیا کریں بہنیں گھر میں کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتی رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ نہ کچھ اپنی زبان پہ ذکر رکھیں۔ اسی طرح میرے بھائی جب کام پہ جاتے ہیں، رستے میں جا رہے ہوتے ہیں، تو بجائے یہ کہ گاڑی میں گانے لگا کے سنے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، اپنی زبان پہ ذکر کیا جائے، تلاوت لگا کے اس کا ذکر اللہ پاک کا سنا جائے، تو یہ جو ہے یہ سارا ٹائم ہمارا نیکی میں شمار ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 1000 نیکیاں کس طرح کوئی ایک شخص کما سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 100 بار سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ 5 منٹ لگتے ہیں 100 بار سبحان اللہ کہنے میں، اور اس کی عظمت کتنی ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے کہ 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں، یعنی ترازو میں بھاری ہیں۔ تو وہ کلمے کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے پسندیدہ کلمے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دونوں کلمے اللہ کو پسندیدہ ہیں، اور جب ہمارا انشاءاللہ اعمال کا وزن کیا جائے گا تو یہ ہمارے میزان کو بھاری کر دیں گے۔ تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 6682۔ تو اس طرح اللہ پاک قرآن پاک میں بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے جو وہ شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو بے فکر ہو کے اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کا ذکر آپ کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، اس پہ دوام اختیار کریں،
اور اللہ کے ذکر میں یہ مت سوچیں کہ یہ ذکر کروں گا تو اس کی تاثیر گرم ہے، اس کا جو ہے، اور یہ ایک وعید بھی دیکھ لیں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں، یہ سورہ زخرف ہے، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے جو بندہ منہ موڑ لیتا ہے، جو بندہ اللہ کے ذکر کی طرف دھیان نہیں کرتا، اپنی دنیا کے کاموں میں مست رہتا ہے، تو اللہ کیا کرتے ہیں کہ اس پہ شیطان ایک مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر وہ شیطان جو ہے جب ساتھی بن جائے گا تو وہ اچھا کوئی کام نہیں کرنے دے گا، وہ ہر برے کام کی طرف گائیڈ کرے گا آپ کو۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم ان بدبختوں میں سے نہ ہوں جو اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ 5 وقت نماز کی ادائیگی کیجئے، نوافل کی ادائیگی کیجئے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ سورۃ اخلاص جو ہے وہ 3 بار پڑھ لیں تو اس میں بھی آپ کو 1/3 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ یعنی چلتے پھرتے کوشش کیا کریں کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور ہمارا جب خاتمہ ہو، چونکہ ہمیں اللہ کے ذکر کی عادت پڑ جائے گی، ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، تو جب ہمارا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ اس وقت بھی اللہ پاک ہمارے زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دیں گے۔ اور ہم اللہ پاک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر اور بالایمان فرمائے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں سے کر لے جو اللہ کو پسند ہیں، جنہیں اللہ پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر ہے 2276۔ اس میں یہ روایت کی گئی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر میں تھے، تو سفر کے دوران وہ ایک قبیلے میں کہیں ٹھہرے، تو صحابہ نے چاہا کہ قبیلے والے ان کی مہمان نوازی کریں، لیکن انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی بلکہ انکار کر دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اسی قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈھس لیا۔ قبیلے والوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی لیکن ان کا سردار اچھا نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا۔ ان کے کسی آدمی نے کہا کہ چلو ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو یہاں آ کے اترے ہیں، یعنی یہاں ٹھہرے ہیں، ممکن ہے ان میں سے کوئی دم جھاڑنے کی کوئی چیز ان کے پاس ہو، کوئی دم ہو کرنے والا ہو۔ چنانچہ قبیلے والے ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائیو، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈھس لیا ہے، اس کے لیے ہم نے ہر قسم کی کوشش کر ڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز دم کرنے کی ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اسے جھاڑ دوں گا، یعنی میں اس کو دم کر دوں گا، لیکن ہم نے تم سے میزبانی کے لیے کہا تھا اور تم نے اس سے انکار کر دیا، اس لیے اب میں بھی جو دم ہے وہ بغیر اجرت کے نہیں کروں گا۔ آخر بکریوں کے ایک گلے پہ ان کا معاملہ طے ہوا کہ وہ اجرت میں ان کو یہ دیں گے۔ وہ صحابی وہاں رک گئے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر دم کیا، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ ایسے معلوم ہوا جیسے کسی کی رسی کھول دی گئی۔ وہ سردار اٹھ کے چلنے لگا، تکلیف اور درد کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے طے شدہ اجرت صحابہ کو ادا کر دی۔ کسی نے کہا کہ اسے تقسیم کر لو، یعنی آپس میں انہوں نے کہا ہوگا تقسیم کر لیں، لیکن جنہوں نے دم کیا تھا وہ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپ سے اس کا ذکر کر لیں کہ ہم نے ایسے دم کیا اور اس کی اجرت لی ہے، تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ سب حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتح بھی ایک رقیہ ہے، یعنی ایک دم ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، اسے تقسیم کر لو اور ایک میرا بھی حصہ لگاؤ۔ یہ فرما کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو دم کیا اس کے لیے پہلے اجازت نہیں لی، بلکہ بعد میں آ کے اس کا پوچھا کہ کیا ہم یہ لے سکتے ہیں۔